یہاں تک کہ جہنم کی آگ بالکل کالی ہو گئی. پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا سودا یہ جہنم کی آگ ابھی بالکل کالی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. مسلمانوں ذرا اندازہ لگاؤ, ہم دنیا کی آگ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر ہم ٹھنڈیوں میں آگ کے قریب بیٹھتے ہیں تو ہمیں دور جانا پڑتا ہے. ذرا اندازہ لگاؤ وہ جہنم کی آگ اللہ اکبر جسے اللہ نے بھڑکایا ہے 3000 سال تک. اللہ اکبر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ جہنم کی آگ بالکل کالی ہو گئی ہے. اب اندازہ لگاؤ ہم اس آگ سے کس قدر بے پرواہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حال تو یہ ہوتا تھا صحابہ کا کہ جہنم کے آگ کے بارے میں جب وہ پڑھا کرتے تھے اللہ اکبر تو حال یہ ہوتا تھا کہ صحابہ رونے لگتے تھے, ان کے آنکھ سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے. صحابہ بلک بلک کر کے روتے تھے. ہاں کون نہیں جانتا حضرت عمر فاروق اعظم کو جو خلیفہ قوم ہے, علماء تشریف رکھتے ہیں. سچائی پر نقطہ کہتا ہوں تو صاف کیجئے گا وہ حضرت عمر فاروق اعظم جو خلیفہ قوم ہے جنہیں دنیا میں اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی تھی. جب وہ قرآن شریف کی تلاوت کرتے تھے, قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے, اور جب جہنم والی آیت پر پہنچتے تھے وہ خلیفہ کو جسے دیکھ کر شیطان راستہ بدل لے, جب وہ جہنم کی آگ کے بارے میں پڑھتے تھے تو ڈائریکٹ مار کر کے رویا کرتے تھے. ان کے آنکھ سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن ہم اور آپ حال کیا ہے, ہم جہنم کے آگ سے بیزار ہو چکے ہیں. ہاں ہم نے جہنم کے آگ سے اپنی اولاد کو کتنا بچایا ہے. ہاں ذرا غور کیجیے, اپنے ذہن پر کر دیجیے. اللہ اکبر. ہم نے اپنی اولاد کو اللہ اکبر کھلا چھوڑ دیا ہے. آج ہم جہنم کی آگ کی پرواہ نہیں کرتے. آج ہم اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے نہیں بچاتے. اللہ اکبر. ہم اپنے بچوں کو جہاں نبیوں کے قصے سنانا چاہیے تھا, انہیں بتانا چاہیے تھا, انہیں جہنم کے آگ کے بارے میں بتانا چاہیے تھا. آج ہمارے قوم کے بچے اپنے ہاتھ میں موبائل لے کر کے کبھی انسٹاگرام پر ویڈیو بنا رہے ہیں, کبھی فری فائر کھیل رہے ہیں, کبھی کوئی گیم آؤٹ, کبھی اور کوئی گیم کھیل رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. مسلمانوں اندازہ لگاؤ کیا یہ ہماری روش ہے؟ نہ یہ ہماری روش نہیں ہے, ہمارا یہ انداز نہیں ہے. آج ہم اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں گاؤں کے سائے میں, اور اسلاف کی ماں اپنے بچوں کو اللہ اکبر کس طرح پرورش کرتی تھی. کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھیں. آج اگر ہمارا بچہ روتا ہے ہم اسے موبائل تھماتے ہیں. اسلاف کی ماں کے بچے روتے تھے, انہیں موبائل نہیں سناتی تھی, انہیں گانے نہیں سناتی تھی, بلکہ اسلاف کی مائیں کہتی تھی تو سو جا میرے لال یا مصطفیٰ کہتے کہتے, تو سو جا میرے لال یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے ہاتھ سلے اللہ کہتے کہتے. ذرا اندازہ لگائے اللہ اکبر. آج ہم اپنے بچوں کے بارے میں ذرہ برابر بھی فکر نہیں کرتے. آج جہنم کے آگ کا تذکرہ ہو ہم جو کی مستیاں کرتے ہیں, بڑی مستیاں کرتے ہیں. جیسا کہ آپ راستے میں دیکھ رہے ہیں یہ جلسے میں آنے والے ایسا لگ رہا ہے کہ انہیں جنت کی سمجھ مل گئی ہے. یاد رکھو ہم جنت کی سمجھ نہیں بانٹ سکتے کیونکہ ہم اس ابو بکر صدیق کے ماننے والے ہیں جنہیں نبی نے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا تھا, لیکن پھر بھی وہ یاد خدا میں رویا کرتے تھے. اما عائشہ سے پوچھا گیا ابو بکر کا حال کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے باپ کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ میرا باپ جب رات کو عبادت کے لیے جاتا ہے, جب وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو حال یہ ہوتا ہے کہ میرا باپ اللہ کی سمائیں بلند کرتا ہے, اور حال یہ ہوتا ہے کہ پورا کمرہ دھوئیں سے بھر جاتا ہے, اور جب دروازے کو کھولا جاتا ہے تو گوشت کے جلنے کی بو آتی ہے. پوچھا گیا اے اما عائشہ صدیقہ بتائیں تو کیا حال ہوتا ہے؟ وہ فرماتی ہے میرا بابا اپنے کلیجے کو خدا کی یاد میں اس طرح جلاتا تھا کہ اس کے سینے سے دھواں نکل جایا. ہم جنت کی سمجھ نہیں دے پائیں گے. یہاں کوئی جھارکھنڈی بابا نہیں بیٹھا ہوا ہے, نہیں یہ مشکرے کا اسٹیج ہے, یہ ممبر رسول ہے. اس
اس کی حرمت اپنی جگہ ہے. ہم جھارکھنڈی بابا نہیں بن سکتے اور ہم لوگوں کو جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے, ہم انہیں سند نہیں دے سکتے. ہاں ہم جنت میں جانے کا راستہ بتا سکتے ہیں, ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے اعمال کیسے ہوں گے تو آپ جنت میں چلے جائیں گے. ورنہ اس قوم کی میں بات کیا کروں جو بستر سے اٹھ کر مسجد میں جا سکی, جس کے فرزندان بستر کو چھوڑ کر کے مسجد میں جا سکے, وہ قوم قبر سے اٹھ کر کے جنت جانے کا خیال لے کر کے چلے. اس قوم کے بارے میں ہم کیا کریں؟ آئے ہم بتائیں حضور کی بات. اللہ کے نبی جب نماز ادا کرتے تھے, نماز دعا میں اللہ رب العزت اپنے رب سے کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار, اے اللہ میں تجھ سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں, پناہ. اور جب کبھی یاد امت آتی تھی, یعنی امت کی یاد آ جاتی تھی مصطفیٰ کو, تو حال یہ ہوتا تھا کہ مصطفیٰ سجدے میں ہوتے تھے, مصطفیٰ سجدے میں ہوتے تھے اور یا رب ہماری امتی کی سزا بلند کرتے تھے. ایک راوی نے تو قلم توڑ دیا اور لکھا مصطفیٰ کو جب امت کی یاد آتی تھی, مصطفیٰ امت کو یاد کرتے تھے تو حال یہ ہوتا تھا کہ مصطفیٰ سجدے میں چلے جاتے تھے. ایک مرتبہ تو مصطفیٰ کو امت کی یاد آ گئی, مصطفیٰ رات کے وقت سجدے میں چلے گئے. راوی لکھتا ہے مصطفیٰ سجدے میں ایک دو پہر نہیں, پوری رات سجدے میں گزارے. راوی لکھتا ہے جب مصطفیٰ اپنی پیشانی کو سجدے سے اٹھاتے ہیں, راوی لکھتا ہے کہ مصطفیٰ کی ریش مبارک یعنی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر تھی, یعنی مصطفیٰ نے رات بھر اتنا آنسو بہایا تھا کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی تھی. تب ہمارے رضا, سچی رضا, امام احمد رضا فاضل بریلوی نے لکھا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. اے میرے قوم کے غیور مسلمانوں, یاد رکھو وہ جہنم کی آگ جسے اللہ نے اللہ اکبر جلا رکھی ہے, اس جہنم کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے کہ قیامت کے دن وہ جہنم لائی جائے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو اس میں 72,000 لگامیں لگی ہوں گی. آخری بات میں اپنی جگہ لیتا ہوں اور ہوش کے ناخن لے کر کے سنیے. یوں کوئی جنتوں کا وارث نہیں بانٹتا چلا جائے گا, اور جنت کسی کے باپ کی پراپرٹی ہے, کسی باپ کی پراپرٹی نہیں, اور کسی کا پٹا کرائی ہوئی جنت نہیں ہے. جنت کسی کے باپ کی پراپرٹی نہیں, رسول پاک کی ہے. یاد رکھیں اور خود بہترین سے یاد رکھیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جہنم لائی جائے گی. جہنم آقا فرماتے 72,000 لگامیں اسے لگی ہوں گی. کتنی لگامیں؟ 72,000. ہوش کے ناخن لے کر کے سنیے گا اور اٹھیے گا آپ میں مسمم لے کر کے کہ آپ کو نماز پڑھنا ہے. نماز ہی جو ہے جو آپ کو جہنم سے بچا سکتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے جہنم لائی جائے گی, 72,000 لگام جہنم کو لگے ہوں گے. آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر ایک لگام کو 72,000 فرشتے پکڑے ہوں گے. 72,000 لگامیں جہنم کو لگی ہوگی. آقا فرماتے ہر ایک لگام کو 72,000 فرشتے پکڑے ہوں گے, کھینچ کر گھسیٹ کر لے کر کے آئیں گے. ذرا آپ سوچیں, آپ اس جہنم کا مقابلہ کر پائیں گے؟ آپ دنیا کے آگ کا مقابلہ نہیں کر پاتے, جہنم کی آگ کا مقابلہ کر پائیں گے. غلط فہمی میں مت رہیے گا, غلط فہمی میں مت رہیے گا. جب تک پیشانی سجدے میں جائے گی نہیں, میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں جب تک پیشانی سجدے میں جائے گی نہیں, جنت یا جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں ہوگی. یاد رکھنا میرے قوم کے غیر مسلمان, اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم, اے ایمان والو خود بچو, وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, اور اپنی آل و اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ جہنم کی آگ بہت خطرناک ہے.
یہ جب صحابہ کو یاد آتی تھی صحابہ رونے لگتے تھے، وہ جو دن رات مصطفیٰ کی درسگاہ سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اگر میری بات کسی کو ناگوار گزری ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ پھول چنی کی شاد رہے، باغ جاتا ہوں میں، گلشن تیرا آباد رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔